الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل تک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، معاشرے میں جہالت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ناظرین، اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ معاذ اللہ اس وقت کے لوگ کعبۃ اللہ شریف کا چکر برہنہ حالت میں لگایا کرتے تھے۔ ناانصافی بہت عام ہو چکی تھی، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کرتا۔ ناظرین، اس قدر جہالت بڑھ چکی تھی کہ جس کے یہاں بچیوں کی ولادت ہوتی وہ اسے زمین میں زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کی، معاشرے کے تمام وہ برائیاں جو عام ہو چکی تھی لوگوں کو بتایا کہ یہ سب غلط ہے اور اس کو اس انداز میں کیا جائے تو اس طرح معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس وقت عرب میں بت کی پوجا عام ہو چکی تھی اسے ختم کیا اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا، اللہ پاک کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کو بتایا کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے اور وہ اکیلا ہے، صرف اسی کی عبادت کیا کرو۔ ناظرین، جو عورتوں کی عزتیں پامال ہو چکی تھی، ان کی بے حرمتیاں ہوتی تھیں، وہ سب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمائیں اور لوگوں کو وومن کی رسپیکٹ کرنا سکھایا، ماں باپ کا ادب کرنا سکھایا اور معاشرے میں ایک بہترین انسان بن کے رہنا سکھایا۔ ناظرین، آج بھی اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں سستی کا شکار ہوں گے تو معاشرے میں پھر یہ برائیاں بڑھ جائیں گی۔ اور یہ ایکسپیرینس کی بات ہے کہ جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے وہاں امن و سلامتی ہوتی ہے، وہاں لوگ خوشی خوشی زندگی بسر کرتے ہیں، وہاں امن کا گہوارہ ہوتا ہے اور لوگ محبت اور اتفاق اور اتحاد سے وہاں پر رہتے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں آئیے آج کے موضوع کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع النور شریف کی آمد ہے، اللہ پاک کا ہم پر یہ فضل ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ ربیع النور شریف عطا فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ ربیع النور شریف میں خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے اور ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ناظرین، ربیع النور شریف کی مناسبت سے ہم پیش کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات کو۔ ناظرین، یہ عشق مصطفیٰ ہی ایسی چیز ہے جس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ مقبول ہوتا ہے۔ ناظرین، اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا کیا جائے اللہ کی رضا اتنا مقدر بنتی ہے۔ اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانے سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مقدر بنتی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کے کچھ اہم واقعات کی جانب۔ ناظرین، اگر بات کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اپنے خاندان کے متعلق کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا، کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا۔ ناظرین، اگر بات کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کی وقت کی تو مشہور قول کے مطابق اصحاب فیل کے 55 ڈیز کے بعد پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی اور 12 تاریخ تھی ربیع الاول کی۔ اور اگر بات کریں عیسوی انداز میں تو 20 اپریل تھا، 571 AD تھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بظاہر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سادہ سے گھر میں ہوئی، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ایک نور چمکا جس نے دنیا کو روشن کر دیا۔
ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اس حال میں کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونی لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف نظر فرمائی، آنکھوں سے ایک نور نکلا اور اس نور کی روشنی آسمانوں کی طرف بلند ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے شوق اور محبت کے عالم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوم لیا۔ ناظرین، قربان جائیں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک مقدر پر کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، آپ علیہ السلام کی زیارت مبارکہ بھی کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی کو بوسہ بھی دیا۔ ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے لے کے گئی۔ میرا قبیلہ بنو سعد تھا جو قحط کا شکار ہو چکا تھا، قبیلے میں قحط پھیل چکا تھا، قحط عام ہو چکا تھا۔ ناظرین، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری میرے قبیلے میں ہوئی، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے قبیلے کا قحط دور ہو گیا، قبیلے میں خوشحالی آ گئی۔ جو بکریاں پہلے دودھ نہیں دیتی تھیں اب وہ اتنا زیادہ دودھ دینے لگی کہ ہمیں وہ نہ صرف کفایت کرتا بلکہ بچ بھی جاتا۔ ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو درخت پھل نہیں دیا کرتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ درخت پہلے سے زیادہ بہترین انداز میں پھل دینے لگے۔ ناظرین، قبیلے میں خوشحالی اس قدر عام ہو چکی کہ تمام قبیلہ خوش ہو گیا۔ ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میری پڑوسن میرے گھر آئی اور اس نے کہا، حلیمہ، رات میں ایسا کون سا چراغ جلاتی ہو کہ تمہارا گھر پورے قبیلے میں سب سے زیادہ روشن ہوتا رہتا ہے؟ ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب میں ارشاد فرماتی ہیں کہ میں کوئی چراغ روشن نہیں کرتی بلکہ یہ تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رات بھر میرے گھر میں چمکتا رہتا ہے اور اس نور کی شعائیں آسمان تک جا رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تشریف آوری پر ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ جب میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک بکریوں پر پھیرا تو بکریوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ ان 7 بکریوں میں سے 700 بکریاں ہو گئیں۔ اور ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بکریاں اس قدر دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا اور اتنی برکت ہوتی کہ پورا قبیلہ اس میں سے کفایت کر جاتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قربان جائیں بنو سعد قبیلے والوں کی قسمت پر کہ کس قدر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک برکتوں سے مستفیض ہو رہے تھے۔ ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب قبیلے والوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ برکتیں عطا کی جائیں تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک تالاب میں ڈالے۔ ناظرین، پھر اس تالاب سے بکریوں نے پانی پیا تو بکریوں کی تعداد اس قدر بڑھنے لگی کہ قبیلے والوں کے لیے بہت ہی خوشی کا باعث بنی اور قبیلے والوں کے معاشی حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے۔ خوشحالی پورے قبیلے میں پھیلنے لگی اور پورا قبیلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک برکتوں سے مستفیض ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 9 ماہ ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح کلام فرمانے لگے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرا بیٹا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، امی جان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بڑی شان والے ہیں کہ جب یہ ہمارے ساتھ جنگل میں جاتے ہیں تو جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں وہ راستہ روشن ہو جاتا ہے، جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان نہیں پڑتے۔ ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ امی جان، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں چل رہے ہوتے ہیں تو ایک بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہا ہوتا ہے۔
ناظرین، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے کہ امی جان، جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر بوسہ دیتے ہیں۔ ناظرین، کیا ہی بہترین اور خوبصورت منظر ہوگا کہ جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کے بارے میں جانا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت کے بارے میں بھی جانا، اور اسی کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے کچھ مبارک واقعات کا ذکر کیا۔ ناظرین، اسی طرح آئندہ پروگرام میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے، آپ سے مزید کچھ اور معلومات بھی شیئر کریں گے۔ ہمارا پروگرام پروفیٹک سٹوریز ضرور دیکھتے رہیے، اور اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں مزید تفصیلاً معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ We will meet again inshallah in the next episode۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔